آج ہم بات کرنے والے ہیں رزق میں فراوانی اور برکت حاصل کرنے کے دو بہت ہی سادہ لیکن گہرے نبوی اصولوں پر، جیسا کہ مولانا طارق جمیل نے بیان کیا ہے۔ یہ وہ طریقے ہیں جو لمبی چوڑی عبادتوں اور وہم پرستی سے بالکل الگ ہیں، اور جنہیں ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال ہے جو شاید ہم سب کے ذہن میں آتا ہے۔ آخر ہر انسان اپنی روزی میں اضافہ کیوں چاہتا ہے؟ یہ ایک ایسی فطری خواہش ہے جو ہم سب کے اندر موجود ہے، جو ہمیں ایک بہتر، خوشحال زندگی کی تلاش پر مجبور کرتی ہے۔ تو آئیے آج اسی خواہش کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ تو آج ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم رزق بڑھانے کی اس خواہش پر بات کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ لوگ اکثر کون سے غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں، اور آخر میں ہم ان دو مستند نبوی طریقوں کو سمجھیں گے جو اصل میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس عالمگیر انسانی خواہش کی، یعنی اپنی روزی میں، اپنے رزق میں فراوانی کی تمنا کی۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ساری تلاش شروع ہوتی ہے۔ اور دیکھیں، مولانا طارق جمیل خود کہتے ہیں کہ بھئی یہ خواہش صرف عام لوگوں کی نہیں، بلکہ وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں اور زیادہ نعمتوں اور خوشحالی سے نوازے، اور یہی مشترکہ احساس ہے جو لوگوں کو رزق بڑھانے کے نئے نئے طریقے اور وظیفے ڈھونڈنے پر اکساتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس تلاش میں اکثر لوگ غلط راستوں پر نکل پڑتے ہیں۔ اب ذرا ان راستوں پر بات کرتے ہیں جو الجھن پیدا کرتے ہیں اور اکثر گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل خصوصاً طور پر آج کل کے آن لائن روحانی شارٹ کٹ سے خبردار کرتے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پر موجود ایسے لوگوں پر تنقید کرتے ہیں جنہوں نے روحانیت کو ایک کاروبار بنا لیا ہے اور لوگوں کو وظیفے بیچ کر پیسہ کما رہے ہیں۔ یہاں دو غلط راستے بالکل واضح ہیں۔ ایک طرف تو یہ سوشل میڈیا کے وظیفے ہیں جو اکثر بہت لمبے، پیچیدہ اور صرف پیسہ کمانے کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں، اور جن کی دین میں کوئی اصل نہیں ہوتی۔ دوسری طرف وہم پرستی کا راستہ ہے، جیسے کالے جادو پر یقین کرنا یا چیزیں دفنانے جیسی من گھڑت رسمیں ادا کرنا۔ اور یہاں مولانا بالکل صاف صاف بات کرتے ہیں، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے۔ وہ ان تمام طریقوں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب فراڈ ہے۔ ان کا مقصد ہی ان جعلی طریقوں کو بے نقاب کرنا ہے تاکہ لوگ اصل تعلیمات کی طرف واپس آ سکیں۔ تو پھر صحیح راستہ کیا ہے؟ اب ہم مسئلے سے حل کی طرف آتے ہیں۔ آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے دو آسان اور مستند اصولوں میں سے پہلے اصول کو دیکھتے ہیں۔ ان ساری الجھنوں کے بیچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف دو بہت ہی آسان اور طاقتور عمل سکھائے ہیں۔ پہلا اصول ہے ہر وقت باوضو رہنا۔ یہ اس سوال کا سیدھا سیدھا جواب تھا جو ایک صحابی نے حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میری روزی بڑھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی تسبیح نہیں بتائی، صرف فرمایا ہمیشہ باوضو رہا کر، تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ کتنا سادہ عمل ہے! اور اس ایک سادہ سے عمل کے فائدے دیکھیں۔ مولانا نے 4 بڑے فائدے گنوائے ہیں۔ ایک تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرا انسان شیطان کے اثر سے محفوظ رہتا ہے، تیسرا اگر کوئی باوضو سوئے اور اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہادت کی موت ہے، اور چوتھا ایک فرشتہ پوری رات اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ اچھا، تو یہ تھا پہلا اصول۔ اب آتے ہیں دوسرے بنیادی اصول کی طرف، جس کا تعلق ہمارے خاندان اور ہمارے رشتوں کی اہمیت سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور رزق میں فراوانی ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ یہ تعلیم آج کل کے دور میں جہاں خاندانوں میں جھگڑے عام ہیں اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ طاقتور مثال دیکھے، یہ ماں کی خدمت کے عظیم مرتبے کو ظاہر کرتی ہے۔ فرض نماز جیسی عبادت کو توڑ کر ماں کی پکار پر لبیک کہنا ہمیں سکھاتا ہے کہ والدین کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہے۔ اب ہم اس گفتگو کے شاید سب سے زیادہ جذباتی حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہاں مولانا اس دوسرے اصول کی طاقت کو ثابت کرنے کے لیے اپنی زندگی کا ایک بہت ہی ذاتی اور بہت ہی گہرا واقعہ سناتے ہیں۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ جوانی میں ان کا کیا حال تھا۔ کہتے ہیں کہ اتنے لاپرواہ اور خودسر تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ماں باپ کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اور پھر ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا موڑ آیا۔ 1972 میں جب انہوں نے دینی تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تو انہیں گھر سے نکال دیا گیا، لیکن پھر کچھ سالوں بعد وہی بیٹا ایک فرما بردار بیٹے میں تبدیل ہو گیا اور والد کی خدمت شروع کر دی۔ وہ یاد کرتے ہیں کہ کیسے وہ چھٹیوں میں گھر آ کر اپنے والد صاحب کے پاؤں دبایا کرتے تھے
اور یہ کام کسی نوکر کی طرح نہیں بلکہ محبت اور خلوص دل سے کرتے تھے۔ یہ ان کے دل کی ایک حقیقی تبدیلی تھی۔ اور پھر اسی خدمت کے نتیجے میں ایک دن ان کے والد کے دل سے یہ دعا نکلی، پتر، میری آنکھیں تو یہ نہیں دیکھ پائیں گی، لیکن تم دیکھنا، ایک دن اللہ تمہیں بہت عزت دے گا۔ یہ دعا ان کی پوری زندگی کا رخ موڑ دینے والی ثابت ہوئی۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ بات بہت سیدھی سی ہے۔ برکت والے رزق کے دو نبوی راستے ہیں۔ پہلا، باوضو رہ کر اپنی اندرونی روحانی حالت کو پاکیزہ بنانا، اور دوسرا، والدین کی خدمت کر کے اور رشتوں کو جوڑ کر اپنے ظاہری اعمال کو درست کرنا۔ مولانا طارق جمیل کی اپنی زندگی اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ والدین کے دل سے نکلی ہوئی دعا میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو انسان کو ان بلندیوں تک پہنچا سکتی ہے جہاں کوئی اور کوشش، کوئی اور وظیفہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ ہماری زندگیوں میں وہ کون سے ایسے چھوٹے چھوٹے نظر انداز کیے گئے اعمال ہیں، جیسے ہر وقت باوضو رہنا یا والدین کی خدمت کرنا، جو شاید ہمارے لیے بھی برکتوں کے وہ دروازے کھول سکتے ہیں جن کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔